بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے بچے بڑے حوصلے والے تھے۔ وہ میری جدائی کا صدمہ برداشت کر رہے تھے، جبراً مسکرا رہے تھے اور بڑی زندہ دلی سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھ سے پہلے شیوانی موت کو گلے لگانے والی تھی، لہذا پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کے آخری 24 گھنٹے رہ گئے تھے۔ جب عدنان گہری نیند سو جاتا تھا تو وہ اسے دیکھتی رہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، اسے بار بار ہاتھ لگاتی تھی۔ چھونے سے تسلی نہیں ہوتی تھی تو دونوں ہاتھوں سے اس کے پیروں کو پکڑ لیتی تھی اور ان پر سر رکھ کر رونے لگتی تھی۔ رونے سے کیا ہوتا ہے، اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے، اور اسے بھی بیٹے کو چھوڑ کر جانا تھا۔ ایسے ہی وقت وش ڈاکٹر منتر جوگی کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے مخاطب کیا، شیوانی تم روتی کیوں ہو؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگی، یہ میرے اندر کون بول رہا ہے؟ وہ بولا، میں تمہارا محافظ ہوں، باڈی گارڈ نہیں ہوں۔ باڈی گارڈ تو جسم کی حفاظت کرتے ہیں، میں تمہاری آتما کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم یہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک لمبی عمر گزارنا چاہتی ہو۔ وہ جلدی سے آنکھ کے انداز میں سر ہلا کر بولی، ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ بھگوان کے لیے کچھ کرو، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ رہنے دو، مجھے مرنے نہ دو۔ موت تو آئے گی، تمہیں مرنا ہوگا، ایسی وقت میں تمہاری آتما کو دوسرے جسم میں پہنچا دوں گا، وہاں تم زندہ رہ کر اپنے بیٹے کو ایک لمبی عمر تک بھرپور ممتا دیتی رہو گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، تم کون ہو؟ اچانک مجھے ایک نئی زندگی دینے کے لیے کہاں سے آ گئے ہو؟ یوں سمجھو کہ بھگوان نے تمہاری مدد کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ بابا صاحب کے دائرے والے تم پر ظلم کر رہے ہیں، تم پر ایسا عمل کیا گیا ہے جس سے تمہاری آتما کو تمہارے جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ کل جب تمہاری آتما اس جسم سے نکلے گی تو پھر روحانی عمل کرنے والے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ میں تمہاری آتما کو گرفت میں لے کر اسے جس جسم میں چاہوں گا پہنچا دوں گا۔ ایسے وقت تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ ہاں بتاؤ، میں کیسے تم سے تعاون کر سکتی ہوں؟ اب سے پہلے تمہاری آتما کئی جسم بدل چکی ہے، تمہیں اس کا تجربہ ہے۔ آتمائیں ہم کالا عمل کرنے والوں کے ہاتھ میں آسانی سے نہیں آتی، وہ ہم سے کترا کر عالم ارواح کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ ایسے وقت تم مجھ سے نہیں کتراؤ گی، تمہاری آتما کو جسمانی تبدیلیوں کا تجربہ ہے، اس لیے تم آسانی سے میری گرفت میں آ جاؤ گی۔ میں ضرور ایسا کروں گی، اس جسم سے نکلتے ہی تمہارے قابو میں آ جاؤں گی۔ ایسے وقت پراسرار منتر میری آتما کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یقیناً تم بھی وہی منتر پڑھو گے تو میں بھٹک کر کسی دوسری طرف نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان رکھو، میں کل تک تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ وہ اس کے اندر سے نکل کر اپنے گرو مہاراج منتر جوگی کے پاس پہنچ گیا، اس سے کہنے لگا، مہاراج شیوانی بہت خوش ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک لمبی عمر گزارنے کے لیے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والی ہے۔ منتر جوگی نے کہا، ہر رات 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ میں نے اپنے علم سے پتہ کیا ہے کہ جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے اور یہ دن گزر جائے گا، تاریخ بدل جائے گی تو شیوانی کی آخری سانس بھی پوری ہو جائے گی، اسی وقت اس کی آتما اس کے جسم سے نکلے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک نعرہ لگایا، جے بھوانی۔ ایس وقت میں اپنی غلام آتما کے ساتھ اس کے قریب رہوں گا، تم بھی خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود رہو گے، ابھی جا سکتے ہو۔ وہ خیال خوانی کرنے والا چلا گیا۔ منتر جوگی کو پورا یقین تھا کہ آج رات 12 بجے اس کا عمل کامیاب ہوگا۔ شیوانی کی آتما اس کے جسم سے نکلے گی تو کسی بھی روحانی عمل کرنے والے کا کام ختم ہو چکا ہوگا، تب اسے یقین ہوگا کہ اس کی آتما عالم ارواح کی طرف جا رہی ہے۔ وہ میرے متعلق سوچنے لگا کہ اس نے اپنے ایک چیلے شنکر نارائن کو میری طرف روانہ کیا تھا اور وہ سوئٹزرلینڈ بھی پہنچ گیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا تھا۔ منتر جوگی نے صبح سے اب تک 3 بار اس سے رابطہ کیا تھا، ہر بار یہی معلوم ہوتا رہا کہ اس کا فون بند ہے۔ یہ بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی کہ جو اس کا غلام ہے، تابعدار ہے، وہ اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا، اس کا فون کیوں بند ہے۔ شام تک جب اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تب وہ اپنے پورے سرائے علم کے ذریعے اس کا سراغ لگانے لگا، اور یہ دیکھ کر حیران ہونے لگا کہ اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں جا کر مر کھپ گیا ہے۔ آخر اس نے اپنے اس چیلے شنکر نارائن کا پتلا بنایا اور اس کا سراغ لگانے کے لیے تھال پر رکھا تو وہ گر پڑا۔ وہ پریشان ہو کر سوچتی ہوئی نظروں سے پتلے کو دیکھنے لگا۔ وہ جتنے بھی پتلے بناتا تھا وہ تھال پر ضرور کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہ تھال پر پہنچتے ہی گر پڑا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، ہے بھگوان، یہ تو مر چکا ہے، کیا فرہاد نے اسے مار ڈالا ہے؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کا کوئی پوری سرار علم بھی اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سبھی مجھ سے آخری ملاقات کے لیے خیال خوانی کے ذریعے آ رہے تھے یا فون پر رابطہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ مقررہ وقت اب بہت ہی قریب آ رہا تھا۔ آج آدھی رات کے بعد شیوانی کی موت کسی وقت بھی واقع ہو سکتی تھی، پھر اس کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد مجھے اس دنیا سے جانا تھا۔ آمنہ نے میرے اندر آ کر کہا، السلام علیکم۔
میں نے کہا وعلیکم السلام، میں جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل مجھ سے ملنے آؤ گی، تم دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہو، اسی لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے پاس آ کر تمہیں ڈسٹرب کروں۔ سبھی دکھی ہو رہے ہیں، صدمہ اٹھا رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ سلسلے میں تمہارے خیالات اور جذبات کیا ہیں۔ اس نے کہا آخر میں بھی انسان ہوں۔ روحانیت کی طرف مائل ہوئی اور یہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے جو ہدایت کی وہ یہی تھی کہ میں اپنے دل سے تمام جذبات نکال دوں، رشتوں کی محبت کو اہمیت نہ دوں، دنیا والوں سے کنارہ کشی کر کے درجہ بدرجہ روحانی علم حاصل کر سکوں گی، اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ وہ ایک ذرا چپ ہوئی، پھر بولی تم خود دیکھتے آ رہے ہو میں کبھی تم سے خود رابطہ نہیں کرتی، تم ہی کبھی ضرورت کے وقت میرے پاس آ جاتے ہو، اسی طرح میرے بچے بھی ضرورت کے وقت مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان سے بات کر لیتی ہوں اور ان کے دکھ درد کو سمجھ لیتی ہوں، پھر بھی ان کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں کرتی جب تک قدرت کو یہ منظور نہ ہو کہ میں ان کی مدد کروں۔ وہ بول رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ اس نے کہا کئی برس سے ہم برائے نام میاں بیوی ہیں، کئی برس سے دوری کے باوجود میں دل سے مجبور ہوں، لاشعوری طور پر تم سے قریب رہی ہوں، صرف تم سے ہی نہیں، اپنے پارس سے، پورس سے، اعلیٰ بی بی اور کبریا سے، سب سے لاڈلی پوتی انوشے سے شعوری طور پر نہ صحیح لاشعوری طور پر تم سب سے جذباتی وابستگی رہی ہے۔ وہ ایک سر دابر کر بولی شاید ایسی ڈکی چھپی جذباتی وابستگی کی وجہ سے ہی روحانی مدارج طے کرتے کرتے پھر پیچھے چلی آتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے روحانی علم میں کمال حاصل کیا تھا، میں اس لیے ایسا نہیں کر سکی ہوں کہ ایک عورت ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ماں ہوں، اور ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو مجبور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ساری دنیا کو پیدا کرتی ہے لیکن ممتا سے مجبور ہو جاتی ہے، یہی ممتا اسے دنیاوی جذبات کی طرف لے آتی ہے اور میں روحانی مراحل پوری طرح طے نہیں کر پاتی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی اعلیٰ حضرت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں روحانی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کیوں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں تم سے ضرور ملوں لیکن زیادہ باتیں نہ کروں، 2 باتیں بھی کروں گی تو ملنے کی حسرت پوری ہو جائے گی، اس لیے میں 2 ہی باتیں کرنے آئی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر بول رہی تھی۔ میں نے ایک بات تو کہہ دی کہ کیسے جذباتی وابستگی کی وجہ سے اس قدر تاخیر سے روحانی علم حاصل کر رہی ہوں، اور اب دوسری بات یہ کہ وہ آگے بولتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اس نے کہا برسوں کے بعد یہ الفاظ کہہ رہی ہوں، کہتے ہی چلی جاؤں گی، پھر میرے پیچھے نہ آنا۔ اس نے بڑے جذبے سے کہا تم ہی میرے اول ہو اور تم ہی میرے آخر ہو، تمہارے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے اندر سے چلی گئی۔ میں اپنی جگہ گم سم بیٹھا رہا، بڑی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ محبتوں کے کتنے ہی رشتے تھے، کتنے ہی جذبے تھے، ہر ایک کو چھوڑ کر جانا تھا اور ہر ایک کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا۔ سونے نے واش روم سے باہر آ کر مجھے دیکھا، میں سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے قریب آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولی کیا بات ہے؟ میں آمنہ سے ہونے والی گفتگو اسے سنانے لگا۔ وہ پاس بیٹھ کر بولی میں ہوں، آمنہ ہے، ثنا تبریزی ہے، ہم بیویاں ہیں، پھر بہویں ہیں، پھر بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پوتی ہے، پوتا ہے، ہمارے علاوہ وہ لاکھوں قارئین ہیں جو تمہیں دل و جان سے چاہتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہاری موت کی خبر سن کر ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج تک کسی انسان کے لیے محبت کرنے والوں کی اتنی بھیڑ نہیں لگی جتنی اب لگ رہی ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، لیکن تمہاری داستان نسل در نسل قیامت تک چلتی رہے گی اور تمہاری یادوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ بے شک مجھے چاہنے والے، مجھے پڑھنے والے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری موت کی خبر سننے کے بعد ان کے تاثرات اور جذبات کیا ہوں گے، بس ایک اندازہ ہے کہ میرے بچوں کی طرح وہ بھی دل پکڑ کر رہ گئے ہوں گے۔ آخری وقت میں ان سے کیا کہوں؟ اے بزرگوں، اے دوستوں، اے بھائیوں، اے بچوں، ماؤں، بہنوں، تم میں سے ہر ایک نے اپنے کسی نہ کسی سگے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کیا ہوگا، غم نہ کرو، مجھے بھی اسی طرح رخصت کرو۔ سونے نے میرے بازو سے لگ کر پوچھا کیا خیال خانی کر رہے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولی میری موجودگی میں ایک تنہا انسان کی طرح اتنی دیر تک نہ سوچا کرو، میں آج صبح سے کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کے بعد اور زیادہ کمزور ہو جاؤں، بولنے اور سننے کے قابل بھی نہ رہوں۔ خواہ مخواہ ایسی باتیں نہ کرو، میں ایسا نہ کہوں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے یہ آخری 25-30 گھنٹے کس طرح گزر رہے ہیں یہ تم بہتر جانتی ہو، تم میری آخری سانسوں کی چشم دیدہ گواہ ہو۔ ایک مرنے والا اپنی داستان کو خود مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے تم میری اس طویل داستان کا اختتام کرو گی۔ جو کچھ مجھ پر گزرے گی وہ سب کچھ میرے چاہنے والے قارئین تک پہنچاؤ گی۔ وہ میرے ہاتھ کو تھپک کر بولی جو چاہو گے وہی ہوگا، ابھی اپنی نہیں شیوانی کی بات کرو۔ اس وقت رنگون میں آدھی رات ہونے والی ہے اور رات کے 12 بجنے والے تھے۔ بچو ڈاکٹر منتر جوگی اپنی غلام آتما اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ذریعے شیوانی کی مکمل معلومات حاصل کر رہا تھا۔
وہاں 6 گھنٹے پہلے ہی تاشا آ گئی تھی۔ اسے بابا صاحب کے دائرے سے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ عدنان اس سے گہری دوستی رکھتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ شیوانی کی موت کے بعد اسے وہاں سے لانا تھا اور تاشا ہی اسے پیار و محبت سے بابا صاحب کے دائرے میں لا سکتی تھی۔ اس وقت شیوانی بیڈ پر لیٹی تھی۔ عدنان اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، کبھی جھک کر اس کے چہرے کو چومتا تھا، کبھی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن اب ہاتھ بڑھا کر بیٹے کو چھونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی جانے والا منتر جوگی کو بتا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی آتما آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ رہی تھی۔ منتر جوگی اپنی جگہ پلتھی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی سی کھلی ہوئی ہتھیلی پر شیوانی کا پتلا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ماش کی دال کا ایک بڑا سا دانہ رکھا ہوا تھا۔ وہ دانہ پتلے کے پیروں کے پاس اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا، فضا میں بلند ہو گیا تھا۔ اس بات کا سگنل دے رہا تھا کہ شیوانی کی آتما اس کے پیروں اور ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ گھڑی کی سوئی 12 سے آگے بڑھ گئی تھی۔ پچھلی تاریخ گزر چکی تھی اور اگلی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ وہ ماش کی دال کا دانہ فضا میں بلند رہ کر پتلے کے اس حصے میں آیا جہاں شیوانی کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ دانہ اس کے دل سے ذرا اوپر بلند ہوا تو شیوانی نے آخری ہچکی لی۔ اس کی روح اپنا جسم چھوڑ چکی تھی۔ ماش کی دال کا دانہ اس پتلے سے الگ ہو کر فضا میں ذرا اور بلند ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ مزید بلندی کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت منتر جوگی بلند آواز اور جوش و خروش سے منتر پڑھنے لگا اور اس دانے کی طرف پھونکے مارنے لگا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے اس پتلے کو پھینک دیا تھا کیونکہ اب شیوانی کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ اہمیت اس دانے کی تھی جو فضا میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی اسی طرف سے کھلی رکھی اور منتر پڑھتا رہا۔ اس منتر کا اثر یہ ہونا تھا کہ دانہ واپس آ کے اس کی ہتھیلی پر پہنچتا تو وہ مٹھی بند کر لیتا۔ اس طرح شیوانی کی روح اس کی مٹھی میں آ جاتی اور اس کی تابعدار بن جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دانہ اسی طرح فضا میں بلند ہوتا ہوا اوپر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا اور اپنی ہتھیلی دانے کی طرف بڑھاتا جا رہا تھا۔ اب وہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ منتر جوگی کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت وہ دانہ اتنی تیزی سے اوپر کی طرف گیا کہ وہ کھڑے ہو کر اوپر ہاتھ بڑھانے کے باوجود دانے تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اس کے منتروں کو بے اثر کر رہی ہے اور اس دانے کو اس سے دور لے جا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ منتر پڑھنے کے باوجود ناکامی ہو رہی ہے اور وہ آتما قابو میں نہیں آ رہی، تب اس نے سوچا کہ ایک دم سے جپٹ کر دانے کو اپنی مٹھی میں لے لے۔ اس وقت وہ دانہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے ایک بالشت کی دوری پر تھا۔ اس نے ایک دم سے اچھل کر اسے مٹھی میں لینا چاہا تو وہ دانہ اور اوپر چلا گیا۔ کالے جادو کے عمل میں ناکامی ہوتی رہے تو اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا آخری راستہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان کو اپنا خون دیا جائے۔ اس نے فوراً جھک کر فرش سے ایک خنجر اٹھایا، پھر اس کی نوک سے اپنی کلائی پر ایک گہری خراش ڈالی۔ خون کی دھار بہنے لگی، اس کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے ہتھیلی کے چلو میں ان قطروں کو لے کر دانے کی طرف پھینکا تو دانہ اور زیادہ بلندی پر چلا گیا۔ خون کے چھینٹے اس دانے تک نہ پہنچ سکے اور نہ اپنا کوئی اثر دکھا سکے۔ وہ دانہ فضا میں تیرتا ہوا روشن دان کے راستے باہر جا چکا تھا۔ منتر جوگی یکدم سے گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اب تک اسی روحانی عمل سے ٹکرا رہا تھا اور ناکام ہوتا رہا تھا۔ شیوانی کی آتما اس کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح کی طرف جا چکی تھی۔ عدنان اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ تاشا اسے تھپک رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر وہ ماں سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دماغ ٹیلی پیتھی کی لہروں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ تاشا اس کے اندر پہنچ کر خیال خوانی کے ذریعے سمجھا رہی تھی کہ ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکے گی، لہذا اسے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ تاشا کی خیال خوانی کے اثر میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دادی آمنہ اس کے اندر آئی تو ضدی پوتے کا ذہن روحانی ٹیلی پیتھی کے اثر میں آ گیا۔ وہ آپ ہی آپ ماں سے الگ ہو کر تاشا کے بازوں میں پہنچ گیا۔ وہ اسے لے کر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ پورس بھی رنگون پہنچا ہوا تھا۔ اس کے پاس شیوانی کی شادی کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں کے ہندو آشرم میں وہ تمام کاغذات دکھائے، پھر کہا، میری بیوی ہندو تھی اور آخری وقت تک ہندو دھرم سے وابستہ رہی، لہذا آپ لوگ اس کا انتم سنسکار کر سکتے ہیں۔ اور اس نے اس سلسلے میں انہیں اچھی خاصی رقم دی، وہ راضی ہو گئے۔ اس طرح شیوانی کے مردہ جسم کو چتا میں جلا دیا گیا اور اس کی آخری رسومات ادا ہونے تک وہاں موجود رہا، پھر تاشا اور عدنان کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں فرحاد علی تیمور کی شریک حیات سونیا آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ان لمحات میں فرحاد علی تیمور اس قابل نہیں ہے کہ اپنی داستان کا یہ آخری حصہ خود بیان کر سکیں، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں۔ پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ داستان کا یہ آخری حصہ ہے لیکن اختتام نہیں ہے۔ 30 برس کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ 30 برس میں آپ نے اپنی آنکھوں سے فرحاد کو پڑھتے رہے، زبان سے اس کا نام لیتے رہے اور اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ آپ کا دماغ اس سے متاثر ہوتا رہا اور آپ کا دل اس کے نام سے دھڑکتا رہا۔
فراد علی کی داستان اتنی آسانی سے اختتام تک نہیں پہنچے گی۔ کیا کسی کے مر جانے سے دنیا مر جاتی ہے؟ کیا اس کی یادیں اور اس کے کارنامے باقی نہیں رہتے؟ باقی رہتے ہیں۔ انسان کا اعمال نامہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں بھی پڑھا جاتا ہے، لہذا آج کے بعد بھی آپ فرحات کا اعمال نامہ پڑھتے رہیں گے اور بڑی دل جمی سے پڑھتے رہیں گے۔ پچھلی رات اعلیٰ حضرت نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں فرحات کی زندگی کی آخری رات اس کے ساتھ نہ گزاروں، دوسرے کمرے میں رہوں، اور میں دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ صبح مجھے ہدایت ملی کہ فرحات کے پاس جاؤں، لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھوں اور اس کی خدمت کرتی رہوں۔ میں ان ہدایات پر عمل کرتی رہی ہوں۔ ان کے تمام بچوں کو اور دوست احباب کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فون کے ذریعے یا خیال خوانی کے ذریعے فرحات سے رابطہ نہ کریں، صرف اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ثنا تبریزی بابا صاحب کے دائرے میں پہنچی ہوئی تھی اور ان آخری لمحات میں خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بھی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے حجرے میں طلب کیا۔ وہ ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیسے خیالات پک رہے ہیں، یہ سب منفی خیالات ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا۔ دینی اور دنیاوی قانون کسی کو اس طرح جان دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا حضرت میں کیا کروں، میرا دل نہیں مان رہا، یہ دنیا بالکل ویران سی ہو گئی ہے۔ جب زندہ رہنے کی خوشی نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر میں جی کر کیا کروں گی؟ تمہارے جینے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں جانتی ہوں آپ فرمائیں گے کہ مجھے خیال خوانی کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، دکھی انسانیت کی خدمت دل سے کی جاتی ہے، اور جب تک تمہارا دل مائل نہیں ہوگا تم کیا کرو گی؟ وہی کرو گی جو قدرت کو منظور ہے۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ قدرت کو میرا زندہ رہنا منظور ہے تو مجبوراً سانسیں لیتی رہوں گی۔ نہیں بیٹی، تم مجبوراً نہیں، ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، کیونکہ فرحات اپنی موت کے بعد بھی تمہارے لیے زندہ رہے گا۔ اس نے یکدم سے چونک کر سر اٹھایا، پھر خوش ہو کر پوچھا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا فرحات میرے لیے زندہ رہے گا؟ انہوں نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، لیکن دوسرے روپ میں وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ ایرانی سے بولی، بابا صاحب آپ نے مجھے بیٹی بنایا ہے، خدا کے لیے ذرا وضاحت سے بیان کریں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ پڑھا، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم ماں بننے والی ہو۔ ثنا نے خوش ہو کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم ایک نئے فرحات کو جنم دینے والی ہو، اب ایک ماں کے دل سے کہو، کیا مرنا چاہو گی؟ اس نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا، میں اب زندہ رہوں گی، میرا فرحات ایک نیا جنم دینے والا ہے، میں اس کے لیے زندہ رہوں گی۔ نئے جنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرحات ایک بار مرنے کے بعد دوسری بار جنم لے گا، پھر تیسری بار جنم لے گا۔ یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے، اسلام آباگون کے اس نظریے کو رد کرتا ہے۔ ثنا انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، انسان ایک بار ہی مرتا ہے اور پھر قیامت کے دن ہی اٹھایا جاتا ہے۔ ہر انسان کو ایک بار زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ وہ بولی، لیکن آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ فرحات۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آگے کہنے سے روک دیا، پھر کہا، کیا بیٹے اپنے باپ کی پرچھائی نہیں ہوتے؟ بس جاؤ، سوچو اور سمجھو، باپ جا رہا ہے، بیٹا سہارا بن کر آ رہا ہے۔ میں فرحات کے پاس ہوں، وہ میری نظروں کے سامنے چاروں شانے چت لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سامنے دیوار پر ٹکی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کچھ دیکھ پا رہا ہے یا نہیں، اس کی زبان تو بند ہو چکی ہے، پتہ نہیں دل کی دھڑکن نارمل ہے یا نہیں، میں دیکھ نہیں سکتی، اسے چھو نہیں سکتی۔ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اس سے مناسب فاصلہ رکھوں۔ یہ عبرت کا مقام تھا۔ فرحات جیسا فولاد موت کے سامنے بے بس اور بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ اس کی بے بسی موت سے کہہ رہی تھی کہ آؤ اور مجھے لے جاؤ۔ فرحات نے کبھی اپنی شہزوری پر غرور نہیں کیا۔ جو غرور کرتے ہیں انہیں ہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخری وقت ساری طاقت دری کی دری رہ جاتی ہے، سارے اختیارات اور وسیع ذرائع خاک ہو جاتے ہیں، دوسروں کو چٹکی میں مسلنے والے مغرور موت کی ایک چٹکی میں آ جاتے ہیں۔ ثنا نے میرے اندر آ کر کہا، سسٹر میں آئی ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، یہاں کیوں آئی ہو؟ تم سب کو منع کیا گیا ہے کہ خیال خوانی کے ذریعے بھی فرحات کے پاس نہ ہو۔ وہ بولی، اس لیے تو میں فرحات کے اندر نہیں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم صدمات اٹھا رہی ہو مگر چالاکی دکھانے سے باز نہیں آ رہی، میرے اندر رہ کر فرحات کو دیکھنا چاہتی ہو۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ کسی کو فرحات کے پاس نہیں آنا چاہیے تو اس کے دماغ میں جاؤ یا نہ جاؤ، کسی دوسرے ذریعے سے بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولی، ہاں بولو، وہ ضروری بات کیا ہے؟ ابھی اعلیٰ حضرت نے ایک پیش گوئی کی ہے، ایک طرح سے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، لہٰذا مجھے مرنے کی نہیں جینے کی باتیں کرنی چاہیے۔ سونی نے کہا، اعلیٰ حضرت کبھی اتنی جلدی ایسی نوید نہ دیتے، تمہیں صرف زندہ رکھنے کے لیے وقت سے پہلے یہ خوشخبری سنائی ہے۔
میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ شکریہ سسٹر، ایسے وقت تم ہی میرے جذبات کو سمجھ سکتی ہو۔ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سناتی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے خلاف کبھی فرحات کے دماغ میں نہیں جاؤں گی، لیکن تمہارے اندر رہ کر یہ چاہتی ہوں کہ اسے مخاطب کروں اور یہ خوشخبری سنا دوں۔ تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی زبان سے اسے یہ خبر سناؤ، لیکن اس نے پوچھا لیکن کیا؟ تمہیں یہ سن کر دکھ پہنچے گا کہ ان کی زبان بند ہو چکی ہے، وہ بول نہیں پاتے، ان کے کان سماعت سے محروم ہو گئے ہیں، وہ سن بھی نہیں پاتے، پھر تم کیا بولو گی اور کیا سناؤ گی؟ وہ فرحات کی یہ حالت سنتے ہی رونے لگی۔ اپنے شوہر کے پاس جانے کو دل تڑپ رہا تھا۔ وہ چوری چھپے فرحات کے اندر جا سکتی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسے بیٹی بنایا تھا، اسے بہت بڑا اعزاز دیا تھا، اس لیے وہ ان کی ہدایت کے خلاف ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبر کرو ثنا، اب یہاں سے جاؤ، مجھے بھی فرحات کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ حسرت تو دل میں ہی رہ گئی، کوئی بات نہیں، میں خیال خانی کے ذریعے ان سے نہ مل سکی تو کیا ہوا، دیوار کے سامنے منہ کر کے بولوں گی، میں ماں بننے والی ہوں، میں فرحات کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہائے فرحات، تم اپنی موت کا صدمہ تو دے رہے ہو، مگر بہت بڑا انعام بھی دے کر جا رہے ہو۔ وہ میرے دماغ سے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی، پھر پلٹ کر دروازے کو کھول کر اندر آ گئی۔ 15 منٹ پہلے جب یہاں سے گئی تھی تو فرحات کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اب وہ آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میرا کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ موت تو اسے آنے ہی تھی، لیکن دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آ کر اسے دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھاری بھرکم پہاڑ جیسا جسم سانسوں سے خالی ہو چکا ہے۔ تب اور تب بھی میری ذہانت نے سمجھایا کہ میں اب تک دھوکہ کھاتی رہی ہوں، خواہ مخواہ دل ہی دل میں فرحات کی ہونے والی موت کا صدمہ اٹھاتی رہی ہوں۔ وہ نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ میں نے اس کی کلائی تھام لی، نبض دیکھنے لگی، نبض نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دل کی جگہ سینے پر ہاتھ رکھا، وہاں مستقل خاموشی تھی۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا، موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی، یقین ہوتے ہی میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس وقت اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو پورے یقین کے ساتھ پاگل کہتا، اور میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میرے سامنے وہ مردہ پڑا ہوا تھا اور بے شک و شبہ مر چکا تھا۔ اس کے باوجود میں پیشگوئی کرتی ہوں کہ میرا فرحات زندہ ہے۔ فرحات نے مجھ سے کہا تھا کہ میں داستان کے اس حصے کو ایک چشمدیدہ گواہ کی حیثیت سے بیان کروں گی، اور میں فرحات علی تیمور کی موت کی چشمدید گواہ ہوں۔ یہ میرے سامنے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد کتنے ہی خیال خوانی کرنے والے فرحات کے اندر آنا چاہیں گے اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ مردہ ہو چکا ہے۔ قارئین کرام اور سامعین کرام، فرحات کی موت ایک معمہ بن گئی ہے۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے تصدیق کرے گا اور خیال خوانی کرنے والے بھی یہی کہیں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ فرحات زندہ ہے۔ آپ اور آپ سب ذہین ہیں۔ اپنے طور پر سوچیں اور پوری ذہانت سے سوچیں کہ میں فرحات کی موت سے کیوں انکار کر رہی ہوں اور کیوں اس کی زندگی کی پیشگوئی کر رہی ہوں۔ آئندہ بہت دور جا کر آپ کو اس بات کا جواب ملنے والا ہے۔